السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات اکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ایک نئے سفر کا آغاز شروع کر رہے ہیں۔ وہ خوبصورت سفر ہم سب کا عقیدے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علمی سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ایمان کا راستہ ہے، جس کے چیپٹرز نہایت خوبصورت عقیدے پر مشتمل ہیں، اور اس کتاب کی مصنفہ محترمہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ محترمہ استاذہ جی کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت میں رکھنا، اور ان کی ایک ایک کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمانا، اور ہمیں ان کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں اور ان تمام کے حق میں صدقہ جاریہ بنانا جو اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اس کار خیر کو آگے پہنچانے والے بنے، انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ۔ آنے والی کلاس میں کتاب الایمان کے جس پہلے موضوع پر ہم بات کریں گے، انشاءاللہ سے وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے انشاءاللہ۔ ابھی میں انشاءاللہ سے چند باتیں ایمان کے متعلق عرض کرنا چاہوں گی۔ ایمان نفع مند علم اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو ایمان کا رزق اللہ کی توفیق سے ملنے لگا ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاس اللہ تعالی کی موجودگی کو محسوس کرے۔ اگر ہم غور کریں، توجہ دیں تو اللہ تعالی کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سورج کی کرنوں میں، ہرے بھرے درختوں میں، ہواؤں کی لطافت میں۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی عظمتوں میں ڈوب جائے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پہنچ جائے۔ ایمان تو ایک زلزلہ ہے جو اللہ کی پہچان سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کا پورا وجود ہل جاتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالی جیسی عظیم اور باکمال ہستی کو پا لیتا ہے تو اس کی خدمت میں محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن انسان اپنے معبود سے تب ہی شدید محبت کر سکتا ہے جب وہ اسے اس کے جلال و کمال کے ساتھ پا لیتا ہے۔ دنیا میں انسان نے خود کو اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتی۔ وہ اپنی ذات میں گم ہے، یا وہ اپنے ایسے کارناموں میں گم ہو گیا کہ اس سے رب کے کمالات نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر اللہ! یہی انسان کی محرومی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا محروم وہ ہے جو اپنے رب کو نہ پائے یا پا کر بچھڑ جائے، اور جو دنیا میں محروم رہے اور وہ آخرت میں کیسے پا سکتا ہے؟ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ آخرت میں عزت کا مقام، جنت وہ لوگ پائیں گے جو دنیا میں اپنے رب کی بڑائی میں جئیں گے۔ جو لوگ اپنی بڑائی میں یا کسی دوسرے کی بڑائی میں جئیں گے، وہ ذلت کے مقام جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پالیں، اپنے رب کو پالیں، اپنے رب کو پالیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان سے سوچ نئے رخ پر چلنے لگے گی، عمل بدل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ذات، کسی اور کی بات بڑی نہیں لگے گی۔ یہی اصل زندگی ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے، سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جس شخص کو یہ یقین حاصل ہو جائے، وہ اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھے اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوگوں سے
معاملہ کرتے ہوئے محتاط ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی دوست غلط کام کرے تو وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا ہے کہ اگر میرے رب نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے اسے اس برائی کی جرت ہوئی تو ایسے میں کیا عذر پیش کروں گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی شخص اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ عذر کرنا چاہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھے یہ کہہ دیا جس کام کا تم نے عذر بنایا اس سے زیادہ ضروری تھا کہ تم میرے بندے کی مدد کرتے تو ایسے میں کیسے خود کو بچاؤں گا؟ اسے یہ احساس بے چین کر دیتا ہے کہ اگر میں نے اپنے منہ سے ایسی آواز نکالی جس کی اجازت مجھے میرے رب نے نہیں دی، یا ایسی چیزوں کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا جس سے میرے مالک نے مجھے روک رکھا ہے، یا میں نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس کے بارے میں میرے پیدا کرنے والے نے لکھ دیا ہے یہاں سے گزرنا منع ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر کل مجھے میرے ان اعمال پر باغی قرار دے دیا گیا تو میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ اس دن میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور ہوں گا، یہ احساس اس کو تڑپاتا ہے اور وہ اپنے طرز عمل کو درست کر لیتا ہے۔ یہ راستہ ایمان کا راستہ ہے۔ ایمان کے راستے پر چلنے والا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے اس میں رب کے نور کو پا لیتا ہے۔ اسی ایمان کی نور سے زندگی گزارنے والا کل رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، آمین۔